السلام علیکم بچوں آج میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گی یاجوج ماجوج کی۔ یاجوج ماجوج کوئی قوم تھی اس کے بارے میں، لیکن یہ سٹارٹ ہوتی ہے سٹوری ایک بادشاہ سے۔ ایک بادشاہ جس کا نام تھا ذوالقرنین، بہت ہی اچھا بادشاہ تھا۔ اس نے کسی سے اللہ تعالیٰ کی باتیں سیکھیں، اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہا ہوا ہے۔ اب اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی باتیں تو مجھے پھیلانی چاہیے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر مجھے کرنا چاہیے۔ اچھی باتوں سے ہر ایک کو کہنا چاہیے کہ اچھے اچھے کام کریں، اور بری باتوں سے روکنا چاہیے۔ اس نے کہا، وہ تو بادشاہ تھا، اس کے پاس تو بہت فورس تھی۔ اس نے کہا میں پہلے آرام سے بتاؤں گا سب کو کہ میری باتیں مان لو، اور یہ ایک اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، پھر بعد میں بھی آپ کو جنت میں جانے کا موقع ملے گا۔ اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو میں بائی فورس آپ کو منواؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے میں نے جس کو پاور دی ہوئی ہے تو وہ سب کو بائی فورس بھی منوائے۔ تو اس نے یہ اپنے دل میں ڈیسائیڈ کر لیا، اب میں نے سب سے کہنا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں بھلا کون سی ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ہیں، ایک ہی اللہ تعالیٰ ہیں، اور وہ سب سے بہت بگ ہیں، بہت بڑے ہیں، اور وہ سب کی سننے والے ہیں، سب کی ماننے والے ہیں۔ اور نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں وہ یہ ہیں کہ دوسروں کو ماریں نہ، ٹیز نہ کریں، جھگڑے نہ کریں، ایسے ہی کسی کو بلا وجہ برا بھلا نہ کہیں، اور اگر کوئی نیڈی پیپل ہیں تو ان کی نیڈ پوری کریں، ان کی ضرورت پوری کر دیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے یا کچھ، ان کی ہیلپ کرنا۔ اب اس نے جب ڈیسائیڈ کر لیا تو کچھ لوگوں نے بات نہیں مانی، تو وہ بائی فورس کہنے کے لیے اس نے سارے لوگوں سے کہا، اپنے فورس سے، آرمی سے، کہ چلیں اب ہم نے نا ساتھ والے کنٹری سے کہنا ہے، ان کے بادشاہ سے، کہ آپ نے نا اللہ تعالیٰ کی باتیں یہاں قائم کرنی ہیں، کہ بھائی کوئی چوری بھی نہ کرے، کوئی کسی کو مارے بھی نہ، ہیلپ کریں دوسروں کی، اور اس طرح کے کام ہم نے کہنا ہے کہ یہ ادھر اس کو قانون بنائے۔ ساتھ والا جو تھا نا، کنٹری والا، وہ تو ڈر گیا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں تو ایسے ہی کروں گا۔ اب میں نا سب کو جو آپ کہیں گے نا میں وہی کروں گا۔ تو وہ بہت ہیپی ہو گئے، انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم آپ کو گفٹس بھی دیں گے کہ آپ نے ہماری بات مان لی، اب ہم نیکسٹ کنٹری چلتے ہیں۔ تو اس طرح کرتے کرتے نا، وہ ہر کنٹری سے ہوتے ہوتے ہر کنٹری والوں نے کہا ہاں جی آپ تو بہت ٹھیک کرتے ہیں۔ تو وہ ایک کنٹری میں پہنچے، تو اس کے آگے نا کوئی کنٹری ہی نہیں تھا، اس کے آگے نا وہ تھا سمندر، سی تھا، بہت بگ سا، اور کچھ کیچڑ سا تھا، وہاں کچھ لوگ رہتے تھے، اور وہ ان کے آگے کوئی ان کے اتنے زیادہ مکان بھی نہیں تھے، کوئی گھر اتنے اچھے نہیں تھے۔ تو وہاں تک جا کے نا، تو اس نے کہا میں نے تو پوری دنیا میں ہی اپنا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بہت ہیپی ہوں گے۔ انہوں نے بھی کہا ہاں جی ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانیں گے، سنیں گے۔ تو اس نے نا ذوالقرنین نے وہاں نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ آپ نے مجھے فورس دی، اور میں نے آپ کے کام میں ہی خرچ کی، یعنی جو آپ نے باتیں کہی ہوئی تھی میں نے وہی پھیلانے میں خرچ کی۔ اب ایسے ہوا کہ انہیں خیال آیا کہ دنیا صرف اتنی تھوڑی ہے، وہ تو دوسری طرف تو میں گیا ہی نہیں اپنے کنٹری کے۔ اب وہ دوسری کنٹری کے نا اپنے دوسری طرف واپس آ کے نا، تو دوسری طرف چلنا شروع ہو گیا۔ وہاں انہوں نے ایک کنٹری والے لوگوں سے کہا کہ آپ نے باتیں ہماری نہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننی ہیں، اور یہی یہاں کا آپ کا لا ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہی باتیں مانیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے نا آگے ایک کنٹری آتا ہے، وہ بہت ماؤنٹینز کے اندر ہوتا ہے، اس کے زیادہ طرف تو ماؤنٹینز ہی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، بیچارے ہوتے تو غریب ہی ہیں، تو لیکن نا وہ بہت محنت کرتے ہیں۔ اب وہ جو ماؤنٹینز تھے نا، جیسے مری وغیرہ کے ماؤنٹینز ہیں،
تو اس کے اندر نا کچھ کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں، وہاں درخت بھی تھے اور نا کچھ ایسے بھی تھے کہ وہاں پہ نا چیزیں اگ جایا کرتی تھی۔ انہوں نے وہاں جا کے نا اپنی فصلیں اگاتے تھے، اپنے فروٹس اگاتے تھے، جیسے جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، اخروٹ اور بادام اور جو ہے ناشپاتیاں اور اس طرح کے بہت سارے فروٹ اگایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ گندم اور جو بھی فصل یہ جو کارنز ہوتے ہیں یہ اگایا کرتے تھے، اور وہ اپنے بچوں کے لیے لے کے آیا کرتے تھے گھر میں کہ تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ہیپی ہیپی رہیں، بہت اچھا اچھا کھائیں۔ تو وہ اپنے نا جب گندم ان کی اگتی تھی تو اس کا آٹا بنوا کے نا اور میدا اس سے نا اپنے بچوں کے لیے نا کیک، پیسٹریاں، ڈونٹس، پیزے بہت کچھ بنایا کرتے تھے۔ لیکن نا ان کے جو ماؤنٹین تھا نا اس کے دوسری طرف کوئی اور لوگ رہتے تھے، وہ جن کا نام تھا یاجوج ماجوج۔ تو وہ لوگ نا جب یہ اپنا جاتے تھے نا کھیتوں پہ کام کرنے یا اپنا آفس جاتے تھے ان کے بابا، یا پھر ان کی مما اپنے جاتی تھی کام کرنے کے لیے، تو وہ بچے بھی بعد میں اکیلے ہوتے تھے یا اسکول میں ہوتے تھے، تو وہ بچوں سے گھروں سے جا کے نا وہ ساری چیزیں لے آیا کرتے تھے ان کے لیے، جو بنائی ہوتی تھی، جوسز بنائے ہوتے تھے وہ بھی لے آتے تھے، جو ان کے لیے ڈونٹس بنائے ہوتے تھے وہ بھی لے آتے تھے، جو ان کے لیے کیک، پیسٹریاں، اتنی مزے مزے کی چیزیں بنائی ہوتی تھی وہ ساری اٹھا کے لے جا کرتے تھے۔ جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ گھر نہیں ہے وہ چلے جاتے تھے، اور اگر سنڈے میں بھی ادھر ادھر وہ جاتے تھے نا کسی پکنک وغیرہ پہ تو وہ تب بھی لے جایا کرتے تھے۔ اب وہ لوگ تو بہت پریشان تھے، وہ کہتے تھے ہم دن رات محنت کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کھلائیں تاکہ ہمارے بچے پاورفل ہوں، اور یہ آگے لے جاتے ہیں، اس میں چیزی برگر بھی ہوتے تھے، بہت کچھ ہوتا تھا۔ اب یہ بہت پریشان تھے، تو جب ذوالقرنین نے ان پر اٹیک کیا، انہیں پوچھا کہ بھائی ہاں آپ بتائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں مانیں گے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانیں گے، ہم تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ یہی قانون ہو، ہم تو پہلے ہی اس چیز سے پریشان ہیں، ہم سارا دن محنت کرتے رہتے ہیں اور یاجوج ماجوج آتے ہیں وہ ہمارا سارا کھانا اٹھا کے لے جاتے ہیں جو ہمارا تیار ہوا ہوتا ہے، ہمارے بچے بیچارے روتے رہتے ہیں، انہیں تو ملتا ہی کچھ نہیں، جو بچا کھچا تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اور پھر اگر ہم ان سے چھیننے لگتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ہمیں مارتے بھی ہیں۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے لوگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا ویسے ہی، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے، تو آپ ایسے کریں، وہ جو ہے نا وہ بہت ہی اس طرح کے ہیں کہ آپ ان سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ آپ ایسے کریں، ہماری نا یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان میں جو ہے نا ماؤنٹین کے درمیان میں نا ایک وال بنا دیں، اتنی بگ بنائیں، اونچی بھی بنائیں اور چوڑی بھی بنائیں کہ وہ توڑ ہی نہ سکیں، تو ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، منی ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ منی میرے پاس بہت ہے، لیکن آپ لوگوں نے میری ہیلپ کرنی ہے، آپ سارے لوگوں نے چھٹی کر کے تو میرے ساتھ ہیلپ کرنی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم تو سارے ہیلپ کر لیں گے۔ اب جی ایسے ہوا کہ انہوں نے نا اپنی آئرن کی، لوہے کی، یعنی کہ جو چادریں ہوتی ہیں نا لوہے کی، وال بنائی، وہ چھوٹی چھوٹی پلیٹیں تھیں لوہے کی، تو وہ چھتوں کے اوپر بھی ڈالتے ہیں، وہ نا اس نے نا اس کی بنائی ساری ساتھ ساتھ لگا کے، تو دیوار بنائی اور 2 دیواریں بنائی۔ جب 2 دیواروں کے درمیان میں جو گیپ تھا نا اس نے کہا اس کو ہم فل کر دیں گے، وہ جو میٹل ہوتی ہے نا جیسے لوہا، تانبا، اسی طرح سے پیتل، جو بھی میٹل ہوتی ہے اس سارے کو نا ہم بھٹی لے کے نا بہت آگ جلاتے ہیں اور بہت بڑے سارے برتن کے اندر اس کو نا پگھلائیں گے، یعنی میلٹ کریں گے، میلٹ کر کے نا ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے، اتنی ڈال دیں گے کہ یہ ساری بھر جائے اور یہ اتنی موٹی دیوار بن جائے کہ اس کو کوئی توڑ ہی نہ سکے، تو پھر تو آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا آئیڈیا ہے، ہم سارے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اب وہ ساری دونوں طرف پلیٹیں لگ گئی، سارے لوگ جو ان کے تھے اس ماؤنٹین پہ رہنے والے وہ بھی لوگ، اور جو ذوالقرنین کے ساتھ تھے وہ بھی لوگ، وہ سارے کے سارے جو ہیں نا شامل ہو گئے، اور پھر انہوں نے نا ان کے آگے ایک بہت بگ وال جو ہے نا وہ بنا دی، ایسی وال بنا دی کہ اب وہ آ ہی نہیں سکتے تھے، نہ
उस वॉल के ऊपर चढ़ सकते थे, ना उनके अंदर इतनी पावर थी और ना वो तोड़ सकते थे। तो इस तरह से ना उन लोगों के फिर वो जो है खाने वो बच गए। वो फिर उनके बच्चों ने खाने शुरू कर दिए। वो इतने ज़्यादा हैप्पी हुए, इतने ज़्यादा हैप्पी हुए कि उन्होंने कहा कि हम तो आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। अगर आपने हमें कहा ना कि किसी और मुल्क पे, कंट्री पे अटैक करना हुआ और हमें शामिल करना हुआ, हम तो फिर भी आपका साथ देंगे। आप तो इतने अच्छे काम कर रहे हैं। और ना अब उनके बच्चे भी बहुत हैप्पी हो गए। बच्चे क्यों हैप्पी हो गए? बच्चों को सारी चीज़ें मिलने लग गई, उनको जूसेस भी मिलने लग गए, उनको बिस्किट भी, उनको केक भी, उनको जो चीज़ें वो चाहते थे, उनको रोटी भी मिलने लग गई, फ्रूट्स उनको हर तरह के मिलते थे। और आपको पता है वो जो दीवार है ना, वो अभी तक कायम है। और ये जो है ना स्टोरी, ये मैंने अपने पास से नहीं बनाई, है कुरान पाक में लिखी हुई, ये अल्लाह ताला ने हमें बताया था। अब लोग सारे कहते हैं पता नहीं ये वाल कौन सी है, कौन सी है, ये तो हमें अभी तक नहीं पता। लेकिन ये है कि ये वाल है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बताया हुआ है। तो ये एक सच्ची स्टोरी थी। और याजूज माजूज की कौम भी अभी है। अब देखेंगे, वो ये नहीं पता उनकी शक्ल कैसी थी। अच्छा बच्चों, आज की स्टोरी इतनी। इंशाल्लाह ताला मैं कल फिर आपको एक और स्टोरी सुनाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।